अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ अकील अहमद। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड नंबर 387, जिसके लेक्चर हमारे चल रहे हैं यूनिट नंबर 4 के। हम 2 लेक्चर या 3 लेक्चर जो हैं अपलोड कर चुके हैं। जहां से हमने यूनिट नंबर 4 को ख़त्म किया था वहीं से शुरू कर रहे हैं। यहां से हमने निशान लगाया शुरू करना है। एक्टिविटी नंबर 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। चलें आगे पढ़ते हैं। वी आर श्योर, आपका बुक का पेज नंबर 83 है, आप खोल सकते हैं। वी आर श्योर दैट यू हैव लिसन टू ऑल द डायलॉग्स केयरफुल्ली एंड मस्ट हैव नोटिस्ड दैट people ask different kinds of questions to get information they needed। हम यकीन रखते हैं कि आपने तमाम डायलॉग्स को एहतियात से सुना है और ये ज़रूर नोट किया होगा कि लोगों ने मालूमात हासिल करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछे हैं। वी वांट यू टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड फॉर दिस एक्टिविटी यू हैव टू लिसन टू दी अबव डायलॉग्स। ब्रैकेट में दिया है 6 to 11, जो ऊपर हमने पढ़े डायलॉग। अगेन फुल स्टॉप। हम चाहते हैं कि आप दर्ज झेल सरगर्मी करें और इस सरगर्मी के लिए आपको ऊपर के मकालमों 6 से लेकर 11 को दोबारा सुनना होगा। ये सरगर्मी करने के लिए कहा है, दर्ज झेल सरगर्मी यानी एक्टिविटी दी है, ये आपको करने के लिए कहा गया है। मैंने एक लफ्ज़ साफ साफ बता दिया है, आपको मतलब समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो आप मेरी आवाज़ को दोबारा सुने, ठीक है। एग्जाम्पल दी गई है एक्टिविटी के अंदर। इन डायलॉग 6, वाई डज द मैन नीड टू नो द टाइम। उससे पहले एक लाइन और रह गई है, इसको पढ़ने से पहले डायलॉग से। फॉलो द एग्जाम्पल एंड देन राइट एप्रोप्रिएट आंसर टू द क्वेश्चंस। ठीक है, मिसाल की पैरवी करें। फॉलो माने पैरवी करना होता है, और फिर सवालों के मुनासिब जवाब लिखें। अभी एग्जाम्पल दे दी गई है, मिसाल। इसमें कहते हैं इन डायलॉग 6, वाई डज द मैन नीड टू नो द टाइम क्वेश्चन मार्क। मकालमा 6 में आदमी को वक्त जानने की ज़रूरत क्यों है। तो इसका जवाब है, आंसर में कहा गया है बिकॉज ही हैज़ टू रश फॉर द इंटरव्यू। जवाब है क्योंकि इसे इंटरव्यू के लिए जल्दी करना है। रश माने जल्दी करना होता है, रश फॉर द इंटरव्यू को जल्दी करना है। अब नंबर 1 डायलॉग नंबर 7 से शुरू होते हैं, ठीक है। इन डायलॉग नंबर 7, वेयर, कॉमे के बाद वेयर डज द वुमेन वांट टू गो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके मतलब है कि मकालमा 7 में, डायलॉग 7 का मतलब है मकालमा 7 में औरत कहाँ जाना चाहती है। मकालमा 7 जो हमने पीछे पढ़ा है उसमें औरत कहाँ जाना चाहती है, तो ये खाली जगह दी है, आंसर लिख दिया है, यहाँ आपने जवाब देना है। आंसर है कि यूनाइटेड बेकरी के सामने बैंक जाना चाहती है। वो बैंक जाना चाहती है जो यूनाइटेड बेकरी के सामने है, मकालमे के अंदर आंसर है। ठीक है, बाद में हम इंग्लिश में लिख देंगे, अभी आपको जवाब बता दिया उर्दू में। पढ़ते जा रहे हैं, साथ में जवाब भी दे देते हैं। आगे, हाउ कैन शी गेट देयर। हाउ कैन शी गेट देयर। हाउ कैन शी गेट देयर। वो वहाँ कैसे पहुँच सकती है। वो वहाँ कैसे पहुँच सकती है। ठीक है, इसका जवाब आपने यहाँ पे लिखना है, जो हमने मकालमे में पहले से पढ़ा है, आपको याद होगा। उसमें कहा था पहले बाएं को मुड़ें, सीधे जाएं, और ये बाएं तरफ है, यानी बैंक जो है बाएं तरफ है। पहले बाएं को मुड़ें, फिर सीधे जाएं, और फिर ये बाएं तरफ है बैंक। ये जवाब दिया था। अब इंग्लिश में हम लिखवा देंगे, वरना आप खुद भी इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिएगा। मकालमे के अंदर आंसर लिखा हुआ है, वहाँ से इंग्लिश लिख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 3, इन डायलॉग 8, व्हाट काइंड ऑफ अ रूम डज द मैन रिक्वायर्स। इन डायलॉग 8, व्हाट काइंड ऑफ रूम डज द मैन रिक्वायर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यहाँ आंसर के लिए आपको फिर
بلینک جگہ دے دی، یہاں آپ نے آنسر لکھنا ہے سوال کا۔ سوال کا میں مطلب بتا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ کہتا ہے سوال مکالمہ 8 میں آدمی کو کس قسم کا کمرہ چاہیے؟ سنگل کمرہ بتایا تھا اور ڈبل کمرہ بتایا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ مکالمہ نمبر 8 میں آدمی کو کس قسم کا کمرہ چاہیے؟ وٹ کائنڈ آف اے روم ڈز دی مین ریکوائر؟ ہوٹل والے کا ڈبل بھی روم تھا اور سنگل روم بھی تھا، اب اس کو کون سا روم چاہیے؟ آنسر میں وہاں پہ مل جائے گا، ڈائلاگ 8 میں جائیے گا، وہاں اس کا آنسر مل جائے گا کوشچن کا، ٹھیک ہے۔ آنسر میں ہم کہتے ہیں ڈبل روم، کون سا چاہیے تھا؟ ڈبل روم، یہاں پہ ڈبل روم آ جائے گا، لیکن آنسر آپ انگریزی وہاں سے لکھ لیجیے گا، میں نے بتا دیا آپ کو، خالی ڈبل روم بھی بول سکتے ہیں اسے۔ سوال کا کس قسم کا چاہیے؟ ڈبل روم کا کمرہ چاہیے۔ نمبر 4 میں ہاؤ مچ ڈز ہی ہیو ٹو پے؟ ہاؤ مچ ڈز ہی ہیو ٹو پے کوشچن مارک، یہ سوال کیا گیا ہے ہاؤ مچ ڈز ہی ہیو ٹو پے، ٹھیک ہے۔ جب ہیو ٹو کے اندر ہم نے سوال کرنا ہو، نگیٹو کرنا ہو، تو ہم جو ہے ڈز سے کوشچن کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اسے کتنا ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو روم لے رہا ہے، ڈبل روم لے رہا ہے، اس روم کے لیے کتنا کرنا پڑے گا، یہ وہاں پہ آنسر ہے سے 3000 روپے، یہاں آنسر میں آئے گا 3000 روپے، لیکن جس طرح آنسر وہاں لکھا ہوا ہے اس طرح لکھ دیجیے گا، ورنہ آنسر اس کا خالی آپ 3000 روپیز بھی لکھ دیں سوال کے مطابق۔ ہاؤ ڈز نے پوچھا ہے کتنے روپے دینا پڑیں گے، کتنے روپے پے کرنا پڑیں گے، تو 3000 روپے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا 4 ہو گیا۔ اب 5ویں میں چلتے ہیں۔ ان ڈائلاگ 9, where do you think he is standing question mark؟ ان ڈائلاگ 9, where do you think he is standing question mark؟ مکالمہ نمبر 9 میں یا ڈائلاگ نمبر 9 میں آپ کا خیال ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ آپ بتائیں آپ کا خیال ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، یہ مطلب ہے۔ یہ آنسر جو آپ نے لکھنا ہے، آنسر میں بتا دیتا ہوں، ایئرپورٹ پر۔ وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے مکالمہ نمبر 9 میں، ٹھیک ہے۔ پھر نمبر 6، what kind of a seat does he prefer؟ what kind of a seat does he prefer؟ آنسر ہے، آنسر میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اس نے کہا تھا، پہلے اس کا مطلب ہے وہ کس قسم کی سیٹ پسند کرتا ہے، تو آنسر میں ہم لکھ دیں گے جو اس میں مکالمے میں کہا گیا ہے، مکالمے نمبر، ٹھیک ہے، وہ اینل سیٹ، ٹھیک ہے، وہ ایسلے سیٹ، AISLESEAT، ایسلے سیٹ پسند کرتا ہے۔ نمبر 5 کے بعد یہ 6 ہم نے پڑھ دیا، آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا۔ وٹ کائنڈ آف، آپ کے پاس بھی کتاب ہونی چاہیے، آپ کتاب کھول کے رکھیں اگر میرا کیمرے میں نظر نہیں آ رہا۔ وٹ کائنڈ آف اے سیٹ ڈز ہی پریفر؟ آنسر کے اندر لکھا تھا ایسلے سیٹ، AISLESEAT، ایسلے سیٹ۔ پھر ہم نے 7 کے اندر پڑھتے ہیں، دیکھیں میں نے شاید بند کیا تھا، دوبارہ پڑھتا ہوں۔ وٹ کائنڈ آف اے سیٹ ڈز ہی پریفر؟ آنسر آ جائے، آنسر آپ کا ہے یعنی ایسلے سیٹ، یعنی کس قسم کی سیٹ وہ پسند کرتا ہے، ایسلے سیٹ۔ میں اس لیے دوبارہ پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میں نے بند کیا ہوا تھا مائک، آپ کو آواز نہیں آئی ہو۔ دوبارہ 10ویں میں ڈائلاگ 10, وٹ ڈز دی مین آسک فور؟ مکالمہ نمبر 10 میں آدمی کیا مانگتا ہے، تو آپ نے مکالمہ 10 میں پڑھا تھا، وہاں اس نے مینیو مانگا تھا مین 2 سے، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وٹ ڈز ہی آرڈر؟ وٹ ڈز ہی آرڈر؟ وٹ ڈز ہی آرڈر؟ وہ کیا آرڈر کرتا ہے؟ وٹ ڈز ہی آرڈر؟ آنسر آپ کو، اگر آپ نے مکالمہ نمبر 10 پڑھا ہے تو آپ کو آنسر وہاں سے پتہ چل جائے گا اس نے کیا آرڈر کیا تھا، تو اس نے تندوری چکن اور گارلک نان آرڈر کیے تھے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس۔ پھر جو ہے سینٹنس نمبر 9 میں ہے ان ڈائلاگ 11, who is the woman buying؟ what is the woman buying؟ ان ڈائلاگ 11, what is the woman buying question mark؟ تو ہمیں پتہ ہے وہاں پہ وہ شالیں لے رہی تھی، ڈائلاگ آپ جا کے دیکھ لیں۔ مکالمہ نمبر 11 میں عورت کیا خرید رہی ہے، دکاندار سے کیا خرید رہی ہے؟
تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شال خرید رہی تھی، 2 قسم کی شالیں تھی، اس میں ایک اس نے پسند کی تھی، یعنی وولن کی تھی اور ایک کشمیری شال تھی. وہ کون سا، پھر دکاندار نے، ٹھیک ہے، تو یہ آنسر میں آ جائے گا. ان ڈائلاگ 11 وٹ از دی وومین بائنگ. مکالمہ نمبر 11 میں عورت کیا خرید رہی تھی؟ کشمیری شال. یہاں لکھ دیں گے کشمیری شال. پھر 10واں ہے سینٹینس. وٹ کلر ڈز شی پریفیئر کوشچن مارک. وٹ کلر ڈز شی پریفیئر یعنی وہ کون سا رنگ پسند کرتی ہے. تو اس مکالمے 11 میں جائیں گے تو آپ کو چل جائے گا. اس نے کہا تھا وہ جو ہے روشن رنگ یعنی چمکدار رنگ کو پسند کرتی ہے شال کے لیے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہ ہماری ایکٹیویٹی نمبر 1 ہو گئی. ایکٹیویٹی نمبر 3 پڑھتے ہیں. ریڈ دی آنسرز اور ریسپونس گیون بلو. ٹھیک ہے، نیچے دیے گئے جوابات پڑھیں. رائٹ اینڈ appropriate questions using the question word given in the bracket. بریکٹ میں دیے گئے سوال کے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مناسب سوال یعنی کوشچن لکھیں. یہاں پہ ہم نے کوشچن لکھنا ہے، آنسر تو دے دیا گیا ہے، کوشچن لکھنا ہے. پہلا آنسر آپ کو دیا ہے a glass of apple juice, پلیز. ایک گلاس سیب کا جوس برائے کرم. ٹھیک ہے، لیکن اس کا کوشچن ورڈ سے شروع کرنا ہے آپ نے، WHAT ورڈ سے. اب ہم کرائیں گے بعد میں. نیکسٹ کوشچن پڑھتے ہیں ہم. نمبر 2، سینٹینس نمبر 2. آنسر، پہلے آنسر دے دیا ہے کہ آئی اسٹے ایٹ ہوم اینڈ واچ ٹی وی لاسٹ نائٹ. یہ جو جواب ہے اس کا سوال آپ نے ویئر اور ورڈ سے بنانا ہے. ٹھیک ہے، میں گھر پر رہا اور گزشتہ رات ٹی وی دیکھا. آئی اسٹے ایٹ ہوم، میں گھر پر رہا، اینڈ واچ ٹی وی لاسٹ نائٹ، اور پچھلی رات جو ہے میں نے ٹی وی دیکھا. ٹھیک ہے، اس کا جواب کہ اس کے سوال کے لیے آپ نے کوشچن بنانا ہے ویئر سے اور واٹ سے، یہ لفظ استعمال کرتے ہوئے. نمبر 3 کے اندر آنسر ہے شی از ریڈنگ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آگے کر دیتا ہوں. نمبر 3 کے اندر آنسر ہے شی از ریڈنگ اے بک ایٹ دی مومنٹ. وہ اس وقت کتاب پڑھ رہی ہے. ایٹ دی مومنٹ میں نے اس وقت. شی از ریڈنگ اے بک ایٹ دی مومنٹ یہ آنسر ہے. اس کا سوال WHAT ورڈ سے بنے گا، یہ آپ نے بنانا ہے ورڈ سے سوال. ٹھیک ہے، پھر نمبر 4 آنسر ہے وی آر گوئنگ ٹو وزٹ فرانس. ہم فرانس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. وی آر گوئنگ ٹو وزٹ فرانس، ہم فرانس کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. اس کا آنسر آپ نے اس کا سوال یعنی کوشچن آپ نے WHERE ویئر سے کرنا ہے. کہاں جا رہے ہو پوچھیں گے نا. اسٹوڈنٹ میں نے شاید ساؤنڈ بند کری تھی، اب مجھے نہیں پتا کہاں سے، میں یہاں سے پڑھ دیتا ہوں. آنسر 5 نمبر 5 میں آنسر ہے آئی یوزلی گیٹ اپ ایٹ 7 o'clock. تو اس کا جواب، اس کا کوشچن آپ نے بنانا ہے وین کر کے، یعنی میں عموماً جو ہے 7 بجے اٹھ جاتا ہوں. میں عام طور پر 7 بجے اٹھتا ہوں. جواب آپ نے وین یعنی کب اس سے شروع کرنا ہے. آنسر نمبر 6 آئی اسکالڈیڈ ہر بیکاز شی مس بیہیو ود ہر ٹیچر. اسکالڈیڈ مانے ڈانٹا. ٹھیک ہے، میں نے اسے ڈانٹا بیکاز کیونکہ شی مس بیہیو ود ہر ٹیچر، کیونکہ اس نے اپنے استاد کے ساتھ بدسلوکی کی یا بدتمیزی کی. اس کا کوشچن آپ نے بنانا ہے وائی کر کے، کیوں ڈانٹا آپ نے، کیوں کر کے. لاسٹ ہے 7 آئی پیڈ 5,000 روپیز ٹو دی ٹیلر. میں نے درزی کو 5,000 روپے پے کیے. اس کا کوشچن بنانا ہے ہاؤ کر کے آپ نے بنانا ہے. یہ آپ نے چھوڑ رہا ہوں. آنسر ہے آئی پیڈ 5,000 روپیز ٹو دی ٹیلر. اس کا کوشچن بن رہا ہے ہاؤ مچ ڈیڈ یو پے دی ٹیلر. ٹھیک ہے، آئی اسکالڈیڈ ہر بیکاز شی مس بیہیو ود ہر ٹیچر. تو اس کا کوشچن بن گیا تھا وائی ڈیڈ یو اسکالڈ ہر. آپ نے اسے کیوں ڈانٹا. آپ کہیں رہ نہیں گیا اس لیے الٹا پڑھ رہا ہوں میں. آنسر ہے آئی یوزلی گیٹ اپ 7 o'clock. تو وین سے اس کا سوال پوچھنا ہے وین ڈو یو یوزلی گیٹ اپ.
आप आमतौर पर कब उठते हैं, ठीक है। 4 आंसर का था वी आर गोइंग टू विजिट फ्रांस, तो हम इसका क्वेश्चन करें वेयर से, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैंने दोबारा रिपीट करके इसके क्वेश्चन आपके सामने बना दिए हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ मैंने बंद करी भी हो और आप तक ना पहुंची हो, तो हम यहाँ तक आज स्टॉप करते हैं। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को भी शेयर करें और कमेंट्स करके भी बताएं कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स तो इसमें भी, अकाउंटिंग में भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया और इंग्लिश में भी नहीं आया। तो आइंदा जो पेपर है उसके लिए हम सोचेंगे जो है आपकी उनका कॉमर्स का जो है इसेंशियल ऑफ बिजनेस, इसेंशियल ऑफ कॉमर्स का, वो हम बनाएं या ना बनाएं, क्योंकि रेस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है। हम कराची यूनिवर्सिटी के चैनल पे काम कर रहे थे, थोड़ा वहीं पे काम कर लेंगे, लेकिन रेस्पॉन्स की वजह से हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं दोबारा, यहाँ से रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है अच्छे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।